السلام علیکم۔ تو دوستو، پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان کے درمیان ایک اور ایم او یو سائن ہو چکا ہے کابل کے اندر۔ اب دیکھیں دوستو، یہ ڈیٹیل کئی بار پہلے بھی میں شیئر کر چکا ہوں کہ اصل میں پاکستان یہ ماضی کے اندر چاہتا تھا کہ پاکستان کو کوئی الیکٹریسٹی حاصل ہو ترکمانستان سے بھی، یعنی پہلے تو افغانستان کی طرف الیکٹریسٹی یا ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے اور اس کے بعد پاکستان تک اسے پہنچایا جائے۔ اور دوستو، یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان میں الیکٹریسٹی کی بہت زیادہ کمی تھی۔ آج پاکستان الحمدللہ زیادہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اس متعلق مزید آپ کہنے کے اقدامات اٹھائی ہیں اور ایک اور ایم او یو سائن کر لیا ہے۔ اب دیکھیں دوستو، ترکمانستان سے افغانستان کی طرف تو الیکٹریسٹی ویسے ہی آنی ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ 30% صرف افغانی الیکٹریسٹی تک آپ کہنے کی ایکسیس رکھتی ہیں، باقی ان کے پاس الیکٹریسٹی موجود ہی نہیں۔ تو وہاں تک اگر آنی ہے تو پاکستان نے یقیناً سوچا ہوگا کہ ہم تک بھی آ جائے۔ اس کا ریزن ہو سکتا ہے دو چیزیں اب ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کی کوئی زیادہ ڈیٹیل اویلیبل نہیں ابھی تک اگر دیکھا جائے۔ ماضی کے اندر جو تھی وہ میں شیئر کر چکا ہوں۔ اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ایک تو پرائس شاید بہت کم ہو اور پاکستان سوچ رہا ہو کہ اگر ملک کے اندر بھی جنریشن کی جائے یعنی الیکٹریسٹی پروڈیوس کی جائے تو اس کے اوپر بھی اتنے اخراجات آ ہی جائیں گے۔ شاید ایک یہ ریزن ہو کہ پاکستان اب بھی اس پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتا ہو۔ دوسرا دوستو، آپ کو اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر سیزن وائز دیکھا جائے تو پاکستان کے کچھ ایسے میتھڈ بھی ہیں پاکستان کے اندر جن سے جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کی جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر پانی کے ذریعے ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں اور فیوچر کے اندر ہم زیادہ بجلی پانی سے بنائیں گے۔ اب جو پانی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ دریاؤں کے اندر جو پانی موجود ہوتا ہے اس کے اوپر اور اس کے فلو کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جب فلو زیادہ آ جاتا ہے تو زیادہ بجلی بن جاتی ہے، جب فلو کم آتا ہے تو کم بجلی بن جاتی ہے۔ تو سردیوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستانی دریاؤں کے اندر کوئی فلو اتنا زیادہ نہیں رہتا، کیونکہ گلیشیئرز پگھلنے کے بجائے جم جاتی ہیں۔ پہاڑی علاقے اگر دیکھے جائے تو سنو فال کی وجہ سے ڈگ جاتی ہیں برف سے۔ تو شاید پاکستان نے یہ سوچا ہو کہ ہمیں شاید ایک خاص سیزن کے اندر بجلی کی پھر بھی ضرورت رہے اور بجلی اگر اچھے پرائز کے اندر مل رہی ہے تو اس بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اب دوستو، اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان، افغانستان، ترکمانستان اور انڈیا کا ایک اور پروجیکٹ بھی ہے۔ اس متعلق بھی ایک اور ایم او یو سائن کیا گیا ہے افغانستان اور ترکمانستان کے درمیان۔ دوستو، اسے تاپی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن پروجیکٹ۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ ماضی کے اندر اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو شاید 3 دہائیاں اب تک گزر چکی ہیں اس پروجیکٹ کو لے کر۔ تو دوستو، اب یہ 2023 تک پروجیکٹ مکمل ہوگا۔ اگر افغانستان کی بات کی جائے تو افغانستان 2021 تک کام کا آغاز کر دے گا۔ اوورال یہ $25 ارب تک کا پروجیکٹ ہے۔ اس سے کوئی 24 بلین آپ کہنے کے کیوبک میٹر تک کی گیس پاکستان کو ملے گی، اتنی ہی انڈیا کو ملے گی، اور اس کے علاوہ کوئی 5 بلین کیوبک فیٹ تک کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کو ملے گی۔ اوورال یہ 33 بلین کیوبک فیٹ پر ڈے یا میٹر کیوبک میٹر تک کی گیس پاکستان، افغانستان اور انڈیا کو ملے گی، اور یہ سب کچھ ترکمانستان سے ہوگا۔ پورا پروجیکٹ $25 ارب کا بنتا ہے۔ تو اس کی کئی بار میں ڈیٹیل شیئر بھی کر چکا ہوں، یعنی کافی میگا ترین پروجیکٹ ہے، اور 85% جو اس کی فنانسنگ ہوگی وہ ترکمانستان کی جانب سے کی جائے گی۔ ترکمانستان کیونکہ گیس بیچے گا پاکستان کو، انڈیا کو اور افغانستان کو، اس لیے وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ابھی اس کے اوپر کام کا آغاز کرنا ہے، جو کہ شاید اس سال کے اینڈ یا اگلے سال تک شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کو لے کر کہ انڈیا نے اپنی حدود تک کام مکمل کر لیا ہے، کیونکہ انڈیا تک کوئی زیادہ کام ہونا نہیں تھا۔ بارڈر پاکستان کا پار کرنے کے بعد یہ انڈیا تک جائے گی پائپ لائن، اور وہاں سے آپ کہہ لیں کہ یہ آگے نہیں بڑھے گی، جو کہ مین پائپ لائن ہوگی۔ آگے انڈیا کا اپنا ہی ایک ماڈل ہوگا جس کے تحت وہ پائپ لائن کو کہیں بھی لے جائے گا اپنے ملک کے اندر، لیکن جو مین ماڈل ہے جس میں سب سے زیادہ لینتھ بنتی ہے وہ پاکستان کی بنتی ہے۔ کوئٹہ اور ملتان 2 مین سٹیز ایسے ہوں گے جس کے پاس سے یہ پائپ لائن گزرے گی۔ اس کے علاوہ افغانستان کے پورے ملک سے گزرے گی، لیکن یہ پھر بھی لینتھ پاکستان سے کم بنتی ہے۔
तो सबसे अहम तरीन पार्ट इस प्रोजेक्ट का जो पाइपलाइन पाकिस्तान के अंदर बिछाई जानी है वो होगी। अब दोस्तों इसी प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान का एक जो MOU साइन किया गया, इसके अलावा 2 और MOU अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान भी साइन किए गए हैं। तो ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान हिस्सा बनेगा ही तो ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। और 2015-16 से आप कह लें कि तुर्कमेनिस्तान ने इसके लिए भारी कर्जे भी ले रखे हैं, इसलिए इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो गैस की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये तापी गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो जो ट्रांसमिट आप कह लें कि गैस लाइन पाकिस्तान के अंदर से गुजरी है, उसके जो एक किराया वगैरह होता है, जो रेंट होता है, वो भी इंडिया से पाकिस्तान को वसूल होगा। और अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया दोनों से वसूल करेगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं होता जितना कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो खैर दोस्तों, ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी, ये मैंने आपसे शेयर की। अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।